نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج مجھے مولانا طاہر اشرفی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا۔ کہیں سٹیج لگا ہوا ہے، ارد گرد شیعہ اکابر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس میں خطاب کر رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اذان میں خلیفتہ بلا فصل کہنا یہ دہشت گردی ہے، وہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور انتہا پسند ہے۔ جب میں نے یہ کلپ سنا، فوراً میرے دل میں آیا یہ بات تو سب سے پہلے میں نے کہی تھی کہ شیعہ حضرات روزانہ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں اور اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المسلمین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ عربی زبان میں صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت مولا مرتضیٰ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بلا فاصلہ بغیر کسی توقف کے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ بنے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے۔ 2.25 سال تک انہوں نے حکومت فرمائی اور خود مولا مرتضیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر تقریباً 10 سال تک حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے حکومت فرمائی، آپ خلافت کے منصب پر فائز رہے اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ پھر 12 سال سے کچھ اوپر امیر المومنین نبی کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیوں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام کلثوم کے شوہر نامدار حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ آپ نے خلافت فرمائی۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد شورا نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوں تقریباً نبی کریم علیہ السلام کے 25 سال بعد تقریباً سیدنا علی مرتضیٰ نے خلافت سنبھالی۔ اذان جیسی مقدس چیز میں جھوٹ بولنا کہ حضرت علی مرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام کے فوراً بعد خلیفہ بنے تھے، یہ جھوٹ بولنا یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔
اور پھر شیعہ کابرین نے یہ لکھا ہے، ہم یہ خلیفتہ بلا فصل کہہ کر کوئی ابو بکر، عمر اور عثمان کی حکومت نہیں چھیننا چاہتے، ہم تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، ان پر تبرہ کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ کابرین نے خود لکھا ہے۔ تو اشرفی صاحب ذرا ہوش فرمائیے، یہ واقعی ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو گالی ہے، تبرہ ہے کہ وہ ظالم تھے، وہ غاصب تھے، حق علی مرتضیٰ کا تھا اور انہوں نے چھین لیا۔ آپ گالیاں دیں گے جب عربی زبان میں، تو جن کو سمجھ آتی ہے کیا ان کو غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ چڑھے گا۔ تو دہشت گردی کا تو موجب یہ بنے نا، سبب یہ بنے۔ تو آپ اپنی رائے پر نظر ثانی فرمائیے، اور آپ یوں شیعہ حضرات کے ہاتھوں میں مت کھیلیے۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، آج آپ کے پاس اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا، پھر اس وقت کیا کریں گے؟ کیا یہ تقریر کر کے آپ قیامت کے دن ابو بکر صدیق کے سامنے پیش ہو سکیں گے؟ کہ آپ یہ تقریر کر کے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں گے؟ کہ آپ یہ خطاب کر کے کہ خلیفتہ بلا فصل کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کیا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کے سامنے پیش ہو سکیں گے؟ کیا مولا مرتضیٰ کے سامنے آپ پیش ہو سکیں گے؟ آپ کس منہ سے کہیں گے کہ مولا میں نے صحیح کہا تھا؟ کیونکہ مولا مرتضیٰ نے ان تینوں کو اپنا امام مانا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کو امام مانا؟ نا، علی مرتضیٰ عادل تھے، علی مرتضیٰ منصف مزاج تھے۔ وہ کہتے تھے ابھی میری حکومت کا وقت نہیں آیا، ابھی میرا خلافت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کچا پھل توڑ لیا جائے۔ کیا آپ کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہیں؟ مولا حسین وہ تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، سر کٹوا دیں۔ تو اگر یہ اصحاب ثلاثہ ظالم ہوتے، غاصب ہوتے، تو مولا مرتضیٰ کس طرح ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ مولا مرتضیٰ کا ان کے خلاف جنگ نہ کرنا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر بھی حق پر تھے، عمر بھی حق پر تھے، عثمان بھی حق پر تھے۔ اب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ غلطی بندے سے ہو جاتی ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس سے رجوع فرمائیے، آپ اس سے توبہ فرمائیے۔